السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کا ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 12 ہے اور یہ ویکلی ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بار ہم آپ حضرات سے اس تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ کل میں نے 2 منٹ لائیو آ کر کے یہ بتلایا تھا کہ ہمارے اس سیشن اور اس پروگرام اور اس ایپیسوڈ کے لیے جو سوالات اور جو خواب آپ کی جانب سے آئے تھے، موبائل کی کچھ سیٹنگ گڑبڑ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ خواب ڈیلیٹ ہو گئے، تو اس کو ہم نے ریکور کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں نے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اپنے کمنٹس دوبارہ ہم کو بھیجے۔ اس کے باوجود اگر کسی کا خواب رہ گیا ہو اور وہ اس ایپیسوڈ میں نہ آ سکے تو آپ ہمیں اگلے فرائیڈے کے لیے اور اگلے پروگرام اگلے سیشن کے لیے اپنا خواب دوبارہ بھیج دیجیے گا تاکہ ہم اس کو اگلے پروگرام میں شامل کر لیں۔ باقی یہ جو ہماری سیٹنگ گڑبڑ ہوئی، ہم اس تعلق سے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ہی ہفتے میں ہوتا ہے۔ ہم آپ کے خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں، پورے ہفتے آپ انتظار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے مسٹیک ہو گئی اور آپ کی کمنٹس ڈیلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم سیٹنگ کو اچھا رکھیں گے اور ایسی کوئی گڑبڑی نہیں ہونے دیں گے۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب جبار خان صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف کے مسوڑے ایک ساتھ 3-4 ٹوٹے، میرے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے ہیں۔ جبار خان صاحب مسوڑے نہیں ٹوٹتے، دانت ٹوٹتے ہیں، اس لیے آپ کو کمنٹس میں مسوڑے نہیں دانت لکھنا چاہیے تھا۔ آپ کا خواب اچھا نہیں ہے جبار بھائی، آپ کا خواب اچھا نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے شاید آپ کی اپنے خاندان والوں سے ناراضگی چل رہی ہے۔ اگر آپ کی خاندان والوں سے ناراضگی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو دور کریں، اور اگر ناراضگی نہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو خواب سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے کنبے اور خاندان والوں پر کوئی معمولی پریشانی اور مصیبت پہنچنے والی ہے۔ اس خواب کے شر اور اس وقت کے حالات سے بچنے کے لیے آپ یہ کریں کہ صدقے کا اہتمام کریں، خواب کے شر سے بچنے کے لیے، اور فرائض و واجبات کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ نمبر 2، اکبری خاتون صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مولانا صاحب مردہ قبر میں خود گیا ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، پہنچنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ روز کے اندر سے پانی تپ رہا ہے، باہر سے ٹھنڈا ہے، صرف گلا دکھ رہا ہے اور پورا شریر ڈوب رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اکبری خاتون صاحبہ، آپ کا خواب ادھورا لکھا ہے، آپ نے پورا لکھنا چاہیے تھا کہ کس کو آپ نے خواب دیکھا ہے، میں یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کون قبر میں گیا ہے اور کس کے بارے میں آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ پورا خواب اگر آپ ہمیں لکھتی تو پھر تعبیر اچھے طریقے سے دینا ہمارے لیے آسان ہوتا۔ بہرحال اب جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا حکومت کا مجرم ہے اور حکومت کی چوری کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے، حکومت کی نظر میں وہ مجرم ہے، یہ جس تعلق سے آپ یہ خواب دیکھ رہی ہیں، جس کے بارے میں دیکھ رہی ہیں، اگر وہ حکومت کی چوری کرتا ہے تو اس پر کارروائی ہوگی۔ حکومت اس مجرم کو مجرم ثابت، جرم ثابت ہوگا اور اس پر کارروائی ہوگی اور اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ اس لیے اب آپ اگر یہ چاہیں کہ اس خواب کے شر اور برائی سے بچ جائیں اور ایسا واقع نہ ہو، یہ خواب جھوٹا ہو جائے، تو پھر آپ صدقہ کیجئے، اللہ سے اپنے لیے خیر عافیت کی دعا مانگیے، گناہوں سے توبہ کریے، انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ نمبر 3، راجہ تیا ہیں کوئی، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے بہت بڑی مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی لیڈیز خواب تعبیر معلوم کر رہی ہیں۔ خواب تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آپ کا مبارک ہے۔ اگر آپ کاروبار، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتی ہیں تو آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، ورنہ اگر آپ کی شادی شدہ ہیں تو آپ کے شوہر کا جو کاروبار، یہ بزنس ہے، اللہ اس میں خوب بڑھوتری اور ترقی دے گا۔ اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے بھائی یا والد جو بزنس کرتے ہیں، یعنی جن کے ماتحت آپ رہتی ہیں، ان کے مال میں، گویا کہ تمہارے مال میں ہی، آپ کے مال میں ہی اس کے ذریعے سے برکت ہوگی، یہی خواب کی تعبیر ہے۔ اگلا خواب شاہد خان ہے، کہتے ہیں میں ایک لڑکی ہوں، نام شاہد خان کا آئی ڈی ہے،
میں ایک لڑکی ہوں، میں نے مرغی کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی آپ ہیں، خواب اچھا ہے آپ کا، مبارک ہو، انشاءاللہ تعالی نیکی کی توفیق ملے گی اور دین اور دنیا دونوں طریقے کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ نمبر 5 کائنات خان ہے، کہتی ہیں میری منگنی ہوئی ہے، میرے ساس نے خواب دیکھا ہے کہ میری بیٹی ہوئی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں پلیز۔ کائنات خان صاحب، آپ کو بہت ٹینشن میں ڈالنے والا یہ خواب ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ خواب بظاہر اس کی شکل ہی ہے جس سے آپ پریشان ہوں، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ نکاح کا مرحلہ آپ کا آسانی سے پورا ہو جائے گا، اور اب آپ کا نکاح بہت جلد اور آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ مبارک ہو، آپ کا بہت اچھا بیٹا ہے۔ جب آپ کے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی تو ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹس میں آ کر کے کہ آپ نے میرے خواب کی تعبیر یہ بتائی تھی اور میرا خواب پورا ہو گیا۔ نمبر 6 عمران علی کوئی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھے دکھائی دے رہا ہے خواب میں میرے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا ہے اور دوسرے دن کو مجھے سانپ دکھائی دیا ہے۔ عمران علی صاحب، آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اس لیے آپ کو یہ موذی جانور نظر آتے ہیں، اس لیے آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر کے توبہ کریں گناہوں سے، اور صدقہ کر دیں خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے، اور اپنے حسد کرنے والے جو آپ کو کے تعلق سے برا چاہتے ہیں، برا سوچتے ہیں، ان سے تھوڑے سے ہوشیار رہا کریں، یہی آپ کی خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 7 منظور احمد ہے کوئی، کہتے ہیں سلام حضرت، خواب میں ایک شہزادی کو عطر لگانا کیسا ہے؟ اچھا جی منظور احمد صاحب، عطر لگایا ہے آپ نے خواب میں شہزادی کو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کے علم سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں، مالدار ہیں، تو آپ کی مال و دولت سے انشاءاللہ تعالی عوام خوب فائدہ اٹھائے گی، اور اگر آپ کنوارے ہیں تو آپ کو نیک طبیعت اور اچھی خوبصورت بیوی انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ ان 3 تعبیروں میں سے بھی جو الگ الگ کنڈیشن اور سچویشن کی ہیں، کوئی بھی تعبیر آپ کے خواب کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8 منش راج کوئی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، ہم نے دیکھا ہے کہ بچھو میرے ہاتھ میں آ گئی تھی، اس کے بعد کسی نے اسے مارا تھا۔ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے منش راج صاحب، آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، بھگوان ایشور کی، اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور اپنے حسد کرنے والے، آپ کے حق میں برا چاہنے والوں سے تھوڑا ہوشیار رہا کریں، اور اسی طریقے پر کسی سے بدزن نہ ہوا کریں۔ آپ کسی سے بدزن، شاید آپ کسی سے ایک دم اپنا رشتہ ناتا بدزن ہو کر توڑ لیتے ہیں، بدزن نہ ہوا کریں، ہر ایک کے تعلق سے اچھا گمان اور اچھا حسن زن رکھا کریں، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ نمبر 9 تسلیم ہے کوئی، کہتے ہیں خواب میں لمبا ندی دیکھی، میں اس کے برابر کھڑا ہوں اور پانی بہ رہا ہے۔ تسلیم صاحب، اگر آپ کو خواب میں یہ لمبی ندی دیکھ کر کے دہشت ہوتی ہوئی ہے، آپ ڈرے ہیں، تو خواب میں کسی پریشانی کے آنے کی جانب اشارہ ہے، اور اگر یہ خواب دیکھ کر کے دل میں کوئی دہشت نہیں ہوئی بلکہ اندر سے مسرت اور خوشی ہوئی، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نعمت آپ کو ملنے والی ہے۔ نمبر 10 اسلم شاہ ہیں کوئی، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت میں نے پانی دیکھا خواب میں، اتنا بھرا ہوا ہے کہ تہس نہس مچا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی غائب ہو گیا، اور ایک مچھلی نظر آئی سوکھے میں۔ اسلم شاہ صاحب، آپ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، اور خوب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نافرمانی اور کون سا گناہ آپ سے ہو رہا ہے۔ اگر نہیں چھوڑو گے تو یاد رکھنا وہ گناہ آپ کے ایمان کے لیے ایسے ہی خطرہ ہے جیسا کہ آپ نے پانی سے تہس نہس مچا ہوا اور پورا نقصان دیکھا ہے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جیسا آپ نے سوکھے میں مچھلی پڑی ہوئی دیکھی ہے، حالانکہ سوکھے میں مچھلی نہیں ہوتی، پانی میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ انعامات اور رزق حلال سے نوازے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمبر 11 سراج الدین صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میرے سے کہا گیا کہ کبوتروں کو دانہ چگائیے۔ سراج الدین صاحب، آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے؟
اگر شادی شدہ ہیں خواب ادھورا لکھتے ہیں آپ. اگر شادی شدہ ہیں تو پھر بیوی اور ماں کے درمیان انصاف کیا کرو، کسی ایک کی سپورٹ ظلم کے ساتھ مت کیا کرو. انصاف قائم کرنا مرد کی شان ہے، اسلام کی شان ہے. اور اگر کنوارے ہیں تو عورتوں کی باتوں پر بلا تحقیق یقین مت کیا کرو. آپ شاید کچے کان کے ہیں اور ایسے ہی ایک دوسرے کی بات پر یقین اور اطمینان کر لیتے ہیں. خاص طور پر عورتوں کی باتوں پر نہیں کرنا چاہیے. ہاں، تحقیق کے بعد کسی بات کو ماننا چاہیے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا چاہیے. سنی نام ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، میرا نام ہے سنی. میں نے سپنے میں بچھو دیوار پر چڑھتے دیکھا ہے اور وہ 2 رنگ کا تھا، گرین بلیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے ساتھ برا ہوگا کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو یہ خواب پہلی بار نظر آیا ہے سنی صاحبہ، اگر آپ نے یہ خواب پہلی بار نظر آیا ہے تو آپ اپنے حاسدین سے ہوشیار رہیں. جو آپ کے حق میں برا چاہتے ہیں، آپ کی ترقی، آپ کے حسن یا آپ کی کسی بھی چیز سے جلتے ہیں، آپ ان سے ہوشیار رہا کریں اور ذرا تھوڑی سی چوکنی رہا کریں، ورنہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. اور خواب کے شر اور اس برائی سے بچنے کے لیے آپ صدقہ کا اہتمام کریں، فرائض واجبات نماز کی پابندی کریں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں. اور اگر یہ خواب بار بار نظر آتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے یہ خواب آپ کو نظر آ رہا ہے. نمبر 3 امرین ہے کوئی، کہتی ہیں السلام علیکم، میرا نام امرین ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے میں خواب میں کنواری لڑکی کے بیٹا دیکھا ہے اور اس کی شادی 4 دن بعد ہے. پلیز تعبیر بتائیں. آپ نے خواب ادھورا لکھا ہے، کس کے بارے میں یہ خواب دکھا، ان سے آپ کا کیا ریلیشن، کیا رشتہ داری، وہ لکھنا چاہیے تھا. بہرحال اب آپ جتنا مجھے سمجھ میں آیا وہ سن لیجئے. آپ ان کنواری لڑکی اور محترمہ کو مبارکباد دیجیے، انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہوں گی اور نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی سے نوازے گا، ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی. نمبر 14 راؤ ارشد نام سے کوئی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں پتنگ اڑا رہا ہوں، پتنگ اچھے سے اڑ رہی ہے، اچانک پتنگ کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے. ایک بچہ بھی میرے پاس کھڑا ہے جو دھاگے والی ریل پکڑے ہوئے ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارشد صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر 2 وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نمبر 3 وہ خواب جو نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اور تعبیر انہی خوابوں کی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں. اور اللہ کی جانب سے خواب وہ ہوتے ہیں جو شارٹ اور مختصر ہوتے ہیں اور جن میں کوئی پیغام بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. اولاً تو مجھے آپ کا یہ خواب نفسانی لگ رہا ہے، بس جو آپ دن میں دیکھتے ہیں یا دن میں آپ شاید بے ضرورت کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ گیا. لیکن اگر اس کی کچھ تعبیر بھی ہو تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ شاید مصروف زندگی نہیں گزارتے، آپ بزی نہیں رہتے اور ایسا لگتا ہے جیسے بے مقصد بے ضرورت والے کاموں میں آپ اپنا وقت گزارتے ہیں. یہ اس کی خواب کی تعبیر ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ بے مقصد بے ضرورت کاموں میں لہو و لعب میں اپنی زندگی اور اس کے اوقات گزار رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجیے. یہ اس طریقے کی خواب اسی وجہ سے نظر آتے ہیں. اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ اور ایک مقصد بنا کر کے زندگی گزاریے. سمیر احمد شاہباد رامپور سے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، میں نے خواب میں دیکھا میری بیوی کے بچہ ہوا ہے. جس ٹائم بچہ ہوا میری بیوی کے پاس کوئی نہیں ہے. میری بیوی بچہ اپنے نیچے سے اٹھایا ہے اور اپنے الٹے ہاتھ پر لٹا لیا ہے. نیچے سے آواز آئی کہ بڑے بیٹے کی آواز آئی، پاپا پاپا مجھے مار کر بچے بھاگ گئے ہیں. تبھی میں نیچے گیا تو وہاں دریا جیسا پانی چل رہا تھا. لمبا خواب ہے ان کا. ان کے خواب کی تعبیر یہ ہے سمیر صاحب، آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے. آپ شاید پتہ نہیں کون سے کاموں میں بے ضرورت بے مقصد کاموں میں مصروف رہتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ معیشت اور کاروبار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس طریقے کے یہ خواب آپ کو نظر آتے ہیں. اگر ان کی خواب کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے یہ سمجھ لیجئے یہ نفسانی یا شیطانی خواب ہے. نفسانی اور شیطانی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی اللہ کی جانب سے. نفسانی اور شیطانی خواب کیسے ہوتے ہیں؟ جیسا آپ نے لکھا ہے فلم اسٹوری کی طرح ایک لمبا، ایسے نہیں ہوتے اللہ کی جانب سے. اور وہ خواب جن کی تعبیر ہوتی ہے وہ تو ایک شارٹ سے ہوتے ہیں، مختصر سے. بہرحال
آپ ذرا تھوڑے سے مصروف رہا کریں اگر خالی رہتے ہیں تو، اور اگر خالی نہیں رہتے تو بے ضرورت بے مقصد کاموں میں وقت ضائع نہ کریں، ایک نصب العین بنا کر کے زندگی گزاریں، ٹارگیٹ بنا کر کے۔ دوسرے، مجھے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے شاید آپ ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کے اوپر شیطان اور نفس حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے الٹی سیدھے دکھلاتا ہے کچھ بھی۔ تو اگر آپ اللہ کا ذکر کر لیں اور اس کو لازم پکڑ لیجئے، کم سے کم صبح شام ایک مرتبہ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ خواب نظر نہیں آئیں گے، اور ان خوابوں کو دیکھ کر کے ٹینشن بھی ہوتی، پھر آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نمازیں اور صبح شام کی تیسرے کلمے کی 2 تسبیح لازم پکڑ لیجئے۔ 16 نمبر ہے اقرا حسن کو، یہ کہتی ہیں السلام علیکم، میرا نام اقرا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی میں اکثر خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے جو بہت خوبصورت ہے، نیلی آنکھوں کی ہے، مجھے اکثر ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ اقرا صاحبہ، بہت مبارک خواب ہے، جلدی شادی کرا لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کے بعد اچھی خوبصورت ماں باپ کی اطاعت شعار فرما بردار بیٹے سے اللہ نوازے گا۔ آپ بیٹی دیکھتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں، ریئل زندگی میں جب آپ کا نکاح ہو جائے گا، بچے کی پیدائش کے ظاہری اسباب اکٹھے ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ اور جب تک شادی نہیں ہو رہی ہے، جب تک اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے ماتحت اپنے بھائی اور ماں باپ کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں، ان کی مال اور دولت میں اللہ برکت دے گا۔ نمبر 7، نازیہ فاطمہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا میری امی میرا گنجا کرا رہی ہیں اور میں بہت رو رہی ہوں، پلیز اس کی تعبیر بتائیں مجھے۔ اچھا، ایسا معلوم ہوتا ہے نازیہ فاطمہ صاحب آپ بہت ضدی ہیں۔ اگر آپ ضدی ہیں تو یہ ضدی پنا اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے خواب سے کہ آپ کی والدہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ اس کی تعبیر ویسے یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دینی اور دنیاوی فائدہ ہوگا، اور اسی طریقے پر اگر آپ کے شوہر یا آپ کے گھر والے مقروض ہیں یا آپ خود مقروض ہیں، کسی کا آپ کے ذمہ قرض ہے تو وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ بیمار رہتی ہیں، کوئی بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے، تو اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس بیماری کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ خواب بہت اچھا ہے، اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے آپ نماز بھی پڑھیں، تاکہ یہ تو میں نے تعبیر بتائی، ممکن ہو کچھ اور بھی ہو جائے۔ آپ نماز کا اہتمام کیا کیجیے، اللہ سے اپنی والدہ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کیا کیجیے۔ اگلا خواب 18 نمبر فن آفیشل کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، میں دراصل ایک 13 سال کا لڑکا ہوں اور میں نے اپنی امی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 13 سال کے لڑکے، فن آفیشل صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ شاید اپنی والدہ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی والدہ آپ سے پریشان رہتی ہیں اور آپ اپنی والدہ سے الٹے سیدھے کاموں کی ضد کرتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طریقے کا خواب نظر آیا ہے۔ والدہ کی عمر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی برکت ہوگی، وہ لمبی عمر پائیں گی، اللہ ان کی عمر میں برکت کرے گا۔ آپ اپنی والدہ کے لیے نماز پڑھ کر خوب عافیت سے دعا کیا کیجیے، اور اپنی والدہ سے اپنے لیے دعا کرایا کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو دین اور دنیا میں خوب ترقی دے گا۔ دوستو، آج ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ 12 یہیں پورا ہوا۔ آخر میں آپ سے صرف ایک درخواست یہ ہے کہ آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھ لی، اس کو لائک کریں، اور اگر نئے ہیں آپ تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو کم سے کم 5 لوگوں تک ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ لوگ جو اپنے خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ملتا اور وہ اس تعلق سے پریشان رہتے ہیں، وہ ہم سے جڑ جائیں اور ان کی تمام خوابوں کی تعبیر کے مسائل ہمارے واسطے سہل ہو جائیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔